کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی انتہائی بیزار کن طویل میٹنگ میں بیٹھا ہو تو 5 منٹ بھی 5 صدیوں جیسے لگتے ہیں؟ ہاں بالکل. لیکن کسی دلچسپ محفل میں بیٹھے ہوں تو گھنٹوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. سائنس عموماً اسے دماغ کا ایک دھوکہ، مطلب محض ایک کیمیائی رد عمل کہہ کر مسترد کر دیتی ہے. لیکن کیا ہو اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ بوریت والا سست وقت ہی کائنات کی سب سے بڑی اور ٹھوس حقیقت ہے؟ یہ واقعی ایک حیران کن بات ہے. بائیو پلس میں خوش آمدید. اگر آپ سائنس، فلسفہ، انسانی شعور، وقت، دماغ اور جدید علمی نظریات کی دنیا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. یہاں ہم مشکل ترین سائنسی اور فلسفیانہ تصورات کو آسان، دلچسپ اور گہرے انداز میں سمجھتے ہیں. بہت خوبصورت آغاز. اور دیکھیں، آج کی اس سائنسی اور فلسفیانہ گفتگو کا جو موضوع ہے نا، وہ ایک ایسا معمہ ہے جس نے صدیوں سے انسانی ذہن کو الجھا رکھا ہے، اور وہ ہے وقت. مطلب ہم وقت کو ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جو کائنات میں بس باہر موجود ہے. بالکل ایک چلتی ہوئی گھڑی کی طرح. ہاں، لیکن شاید حقیقت اس سے بہت مختلف ہے. آج ہم جس تحقیق کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں وہ ڈیوڈ کوزن ہوئے کی ایک زبردست کتاب ہے، دی ٹائم آف آور لائیوز، اے کریٹیکل ہسٹری آف ٹیمپورلٹی. میں نے جب اس کتاب کے بارے میں پڑھا تو مجھے لگا کہ اس نے وقت کے بارے میں سوچنے کا پورا زاویہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے. میرا مطلب ہے یہ کوئی عام طبیعت کی کتاب تو ہے نہیں جو محض ایٹمی گھڑیوں یا بلیک ہولز پر بات کرے. نہیں، بالکل نہیں. آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. یہ کتاب کائنات کے عام طبیعتی وقت، جسے ہم آبجیکٹو ٹائم یا معروضی وقت کہتے ہیں، اس کی بحث نہیں کرتی. تو پھر اصل موضوع کیا ہے اس کا؟ اس کا سارا فوکس ہیومن لیوڈ ٹائم پر ہے، یعنی انسانی تجربے کا وقت. دیکھیں، یہاں ایک بہت بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے. اچھا، ٹائم اور ٹیمپورلٹی والا فرق؟ جی بالکل. ایک طرف تو ٹائم ہے، یعنی وہ گھڑی کا وقت یا کائناتی وقت جو طبیعت کے اصولوں پر چلتا ہے. اور دوسری طرف ٹیمپورلٹی ہے، جس سے مراد وہ وقت ہے جو انسان خود محسوس کرتا ہے، جس کے اندر وہ باقاعدہ زندہ رہتا ہے. یعنی جو اس کے شعور کا لازمی حصہ ہے. 100%. اور اسی ٹیمپورلٹی کو کھوجنے کے لیے کتاب ایک خاص فلسفیانہ طریقہ کار کا سہارا لیتی ہے جسے فینومینالوجی کہا جاتا ہے. ایک منٹ ذرا رکیں. یہ فینومینالوجی نام سننے میں تو بہت بھاری بھرکم اور ایکیڈیمک لگتا ہے. ایک عام انسان کے لیے اس کا عملی مطلب کیا ہوگا؟ اگر میں اسے بہت آسان الفاظ میں بیان کروں تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو معروضی یعنی آبجیکٹو اور موضوعی یعنی سبجیکٹو کی روایتی بحث سے باہر نکل آتا ہے. اچھا، تو پھر یہ کس چیز پر فوکس کرتا ہے؟ یہ براہ راست انسانی تجربے کا مطالعہ کرتا ہے. مطلب یہ طریقہ کار یہ نہیں پوچھتا کہ وقت طبیعت کے اعتبار سے کیسے کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اہم بات یہ ہے کہ انسان وقت کو اپنے اندر محسوس کیسے کر رہا ہے. صحیح. یعنی یہ کتاب کانٹ، ہائیڈگر، نیچے، ہسرل، ڈیریڈا اور ڈیلیوز جیسے عظیم فلسفیوں کے نظریات کو استعمال کر کے وقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. بالکل. اور یہ ماضی، حال اور مستقبل کو بالکل الگ الگ فلسفیانہ زاویوں سے دیکھتی ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ وقت کی اصل حقیقت ہے کیا. یہ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے. آج ہم کتاب کے ابتدائی فلسفیانہ تصور اور چیپٹر 1 کے اہم نکات کو سمجھیں گے. تو چلیں، اگر ہم وقتی طور پر یہ مان لیں کہ ہمارا احساس ہی اصل وقت ہے تو پھر میرے ذہن میں ایک کھٹک سی پیدا ہوتی ہے. کیسی کھٹک؟ دیکھیں، سائنس تو صدیوں سے ہمیں یہی سکھا رہی ہے نا کہ جو وقت ہم محسوس کرتے ہیں، جیسے خوشی میں وقت کا پڑ لگا کر اڑ جانا اور دکھ میں وقت کا ٹھہر جانا، وہ محض ہمارے دماغ کا ایک وہم ہے. ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے. تو کیا واقعی فینومینالوجی اس وہم کو ایک ٹھوس حقیقت مانتی ہے؟ کیونکہ ہم اگر تیر یعنی ایرو آف ٹائم یا بہتے دریا فلوئنگ ریور جیسی تمثیلوں کی بات کریں جو سائنس میں بہت عام ہیں، تو ان کی تو اپنی حدود ہے. مطلب آخر وقت کس سمت میں بہہ رہا ہے اور کیا واقعی بہہ رہا ہے؟ یہی تو بات ہے، اور یہیں سے فینومینالوجی اپنا سب سے طاقتور وار کرتی ہے. انٹروڈکشن کے باب میں مصنف اسی نقطے کو کھولتے ہیں. فینومینالوجی یہ کہتی ہے کہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو کی یہ تقسیم ہی اصل مسئلہ ہے. اچھا، یعنی ہم خواہ مخواہ چیزوں کو 2 خانوں میں بانٹ رہے ہیں؟ بالکل.
جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا محسوس کردہ وقت محض ایک وہم ہے تو دراصل یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ صرف طبیعتی وقت ہی اصلی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹیمپریلٹی کوئی وہم نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری پوری حقیقت کھڑی ہے۔ آپ ذرا اس بہتے دریا کی تمثیل پر غور کریں۔ دریا تو کناروں کے حوالے سے بہتا ہے نا، لیکن وقت کس چیز کے حوالے سے بہ رہا ہے؟ وقت کا تو کوئی مادی کنارہ نہیں ہے۔ تو بس اس لیے فینومینالوجی واضح کرتی ہے کہ کائناتی وقت کو ہم براہ راست کبھی محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم ایٹمی گھڑیوں کی ٹک ٹک سن تو سکتے ہیں، لیکن وہ ٹک ٹک وقت کا محض ایک مظہر ہے، خود وقت نہیں ہے۔ یعنی انسان جس چیز کا براہ راست تجربہ کرتا ہے وہ اس کی اپنی ٹیمپوریلٹی ہے۔ 100% درست۔ اگر کائناتی وقت کو ثابت کرنا ہو تب بھی آپ کو انسانی شعور ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ ٹیمپوریلٹی ایک ٹھوس حقیقت ہے تو قدرتی طور پر ایک بہت بڑا اور پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ وقت کہاں سے رہا ہے؟ جی بالکل، اس کا ماخذ یا سورس کیا ہے؟ کیا یہ کائنات میں کہیں باہر موجود ہے یا کیا ہمارا دماغ خود ایک گھڑی ساز بن کر اسے اندر تراش رہا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے، اور اسی کا جواب جاننے کے لیے کتاب کا پہلا باب، جس کا عنوان ہے چیپٹر 1 ان سرچ آف لاسٹ ٹائم، کانٹ اینڈ ہائیڈگر، ہمیں 18ویں صدی کے عظیم فلاسفر ایمینوئل کانٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کانٹ کا فلسفہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کانٹ کا فلسفہ اس سوال کو بہت باریک بینی سے دیکھتا ہے کہ کیا وقت مائنڈ ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی دماغ پر منحصر ہے، یا یونیورس ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کائنات پر۔ اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کانٹ نے کوئی ماڈل پیش کیا؟ جی، اس نے ایک انوکھا ماڈل پیش کیا جسے فیکلٹی سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ فیکلٹی سائیکالوجی نام سے تو ایسا لگتا ہے جیسے دماغ کے اندر مختلف محکمے یا ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں جو الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ کیا کانٹ کا بھی یہی مطلب تھا؟ بالکل، آپ نے اس کے نام سے بڑا درست اندازہ لگایا۔ کانٹ کے مطابق انسانی دماغ کوئی خالی سلیٹ یا سادی تختی نہیں ہے جس پر بیرونی دنیا آ کر بس اپنے نقش بناتی رہے۔ تو پھر کیا ہے؟ دماغ مختلف فیکلٹیز یا عملی حصوں پر مشتمل ہے جو بیرونی ڈیٹا کو باقاعدہ پروسیس کرتے ہیں۔ کانٹ کا استدلال یہ ہے کہ وقت کوئی مادی شے نہیں ہے جو کائنات میں کسی جگہ پڑی ہو، جسے ہم اٹھا کر دیکھ سکیں۔ ہاں، اور نہ ہی یہ کوئی عام تصور یا کانسیپٹ ہے۔ دیکھیں، تصورات تو چیزوں کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کرسی، درخت یا گاڑی۔ وقت ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر وقت کیا ہے؟ کانٹ کے مطابق کانٹ وقت کو فارم آف انٹیوشن یعنی وجدان کی ایک شکل قرار دیتا ہے۔ یعنی کانٹ کے مطابق وقت کسی کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کا حصہ نہیں بلکہ اس آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے جو تمام ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے۔ بالکل۔ یا اگر میں اسے مزید سادہ کروں تو وقت ان اینکوں کی طرح ہے جنہیں ہم خود تو نہیں دیکھ سکتے، مگر کائنات کی ہر شے ہم انہی اینکوں کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ ارے واہ، یہ ایک انتہائی شاندار اور برمحل تمثیل ہے۔ واقعی وقت وہ سانچہ یا وہ اینک ہے جسے انسانی دماغ بیرونی دنیا سے ملنے والی بے ہنگم معلومات کو ایک ترتیب دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی وقت کے بغیر کچھ بھی سمجھنا ممکن نہیں۔ جی، کانٹ کا کہنا ہے کہ وقت کے بغیر کسی بھی چیز کا تجربہ کرنا ناممکن ہے، لیکن وقت خود کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ تجربے کی بنیادی شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی دماغ کائنات کی خام معلومات کو وصول کرتا ہے اور پھر اس پر وقت کی ترتیب لاگو کرتا ہے تاکہ حقیقت کو سمجھا جا سکے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن ذرا رکیں، اگر وقت صرف دماغ کی پہنی ہوئی ایک اینک ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وقت پھر ایک فریب ہی ثابت ہوا؟ یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا۔ میرا مطلب ہے یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ حقیقت میں وقت ہے ہی نہیں، بس ہمارا دماغ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ یہ اعتراض بالکل بجا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کانٹ کا فلسفہ اپنا تضاد یا یوں کہہ لیں اپنی گہرائی پیش کرتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کانٹ بے وقت دو چیزیں ہیں۔ دو چیزیں؟ کون کون سی؟ وہ ایک ٹرانسنڈنٹل آئیڈیلسٹ بھی ہے اور ایک ایمپیریکل ریئلسٹ بھی۔ ایک منٹ یہ ٹرانسنڈنٹل آئیڈیلسٹ اور ایمپیریکل ریئلسٹ جیسی اصطلاحات سننے میں تو بہت ہی فلسفیانہ لگتی ہیں۔ ہاں، تھوڑی بھاری ہیں۔
تو ایک عام انسان کے لیے ان کا عملی مطلب کیا ہوگا؟ اچھا، اسے یوں سمجھیں، ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حتمی یا ماورائی سطح پر اگر ہم کائنات کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں وقت نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اس سطح پر وقت مکمل طور پر دماغ پر منحصر ہے، شعور کی پیداوار ہے۔ جی بالکل، لیکن دوسری طرف امپیریکل ریئلسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہمارے تمام تر انسانی تجربات کے لیے وقت ایک مکمل، ٹھوس اور معروضی حقیقت ہے۔ یعنی جب انسانی شعور نے وقت کی وہ اینک پہن لی ہے تو اس اینک کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ انسان کے لیے 100% حقیقی ہے۔ 100% حقیقی ہے۔ ہم اس وقت کے بغیر کسی چیز کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کے لیے اس اینک سے باہر کوئی حقیقت وجود ہی نہیں رکھتی۔ تو کانٹ کے نزدیک شعور ایک بہت بڑی فیکٹری کی طرح ہے جو خام مال یعنی کائنات کے ڈیٹا کو لیتا ہے اور پھر وقت کے سانچے میں ڈھال کر ایک منظم تجربہ فراہم کرتا ہے۔ زبردست، بالکل یہی ماڈل ہے۔ لیکن یہ ماڈل تو بظاہر بہت مکمل اور تسلی بخش لگتا ہے، پھر اس میں خرابی کیا تھی کہ ہمیں آگے جانا پڑا؟ خرابی نہیں تھی، بلکہ اسے ایک اور زاویے سے دیکھنے کی ضرورت تھی، اور یہاں آ کر فلسفے کی دنیا میں مارٹن ہائیڈگر کا ظہور ہوتا ہے۔ اچھا، ہائیڈگر۔ اور یہ علمی سفر یہاں سے واقعی سنسنی خیز ہو جاتا ہے۔ ہائیڈگر نے کانٹ کی مشہور زمانہ کتاب کرٹیک آف پیور ریزن کو ایک بالکل نئے، حیرت انگیز اور انقلابی انداز میں پڑھا۔ تو اس نے کیا نیا نکال لیا اس میں سے؟ اس نے کانٹ کے تصورات کو ایک ایسی سمت دی جسے فلسفے میں ریولوشنری انورژن کہا جاتا ہے، یعنی چیزوں کو بالکل الٹ دینا۔ انقلاب؟ کانٹ نے تو صاف الفاظ میں واضح کر دیا تھا نا کہ انسانی ذہن وقت کو ترتیب دیتا ہے، مگر ہائیڈگر نے اس پورے تصور کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس نے کانٹ کو مختلف انداز سے کیوں پڑھا؟ ہائیڈگر کا دعویٰ تھا کہ کانٹ اپنے ہی بنائے ہوئے ایک بہت بڑے تصور کی گہرائی سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ کیسا تصور؟ کانٹ نے ایک تصور پیش کیا تھا جسے ٹرانسینڈنٹل امیجنیشن یا ماورائی قوت متخیلہ کہا جاتا ہے۔ ہائیڈگر دلیل دیتا ہے کہ کانٹ نے اس قوت کو پوری طرح نہیں سمجھا۔ اچھا، تو ہائیڈگر نے کیا سوال اٹھایا؟ ہائیڈگر نے بہت گہرا سوال اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انسانی دماغ وقت بناتا ہے، لیکن ہم یہ بھول رہے ہیں کہ دماغ یا شعور خود کیسے وجود میں آتا ہے۔ اوہو، تو اس کا جواب کیا تھا؟ ہائیڈگر کہتا ہے کہ وقت دماغ پر منحصر نہیں ہے، بلکہ خود انسانی شعور وقت پر منحصر ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ ہم خود وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر روئے زمین سے تمام انسان ختم ہو جائیں تو کیا کائنات کا وقت ختم ہو جائے گا؟ چاند، ستارے اور سیارے تو پھر بھی گردش کرتے رہیں گے نا؟ ہائیڈگر کے اس دعوے میں تو بہت بڑا جھول لگتا ہے۔ شعور وقت کو نہیں بناتا بلکہ وقت شعور کو بناتا ہے۔ یہ منطق کیسے کام کرتی ہے؟ یہیں پر تو ہائیڈگر کے فلسفے کا کمال چھپا ہے۔ دیکھیں، ہائیڈگر یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ اگر انسان مر جائے تو سورج نکلنا بند ہو جائے گا یا اب کائنات رک جائے گی۔ وہ کائنات کے آبجیکٹو ٹائم کی نفی نہیں کر رہا۔ تو پھر وہ کیا سمجھا رہا ہے؟ وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ انسان کا وجود محض کائنات میں پڑی ہوئی کوئی بے جان چیز نہیں ہے۔ وہ انسان کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتا ہے جسے ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ ڈیزائن؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیزائن کا مطلب ہے بینگ دیر، یا وہ وجود جو اپنے ہونے کا احساس رکھتا ہو۔ ہائیڈگر سمجھاتا ہے کہ انسان یا ڈیزائن وقت کے اندر اس طرح موجود نہیں ہے جیسے کوئی جوتا کسی ڈبے کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی ہم وقت کے کسی کنٹینر میں نہیں بیٹھے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ انسان خود وقت ہے۔ اس کے اپنے الفاظ ہیں وی آر سیلوز اور ٹائم۔ ہائیڈگر کے نزدیک وہ گھڑی کا وقت یا آبجیکٹو ٹائم کوئی بنیادی حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر گھڑی کا وقت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ گھڑی کا وقت ہماری لیوڈ ٹیمپوریلٹی یعنی ہمارے اندرونی انسانی وقت سے اخذ شدہ ایک سطحی شکل ہے۔ بنیادی چیز ٹیمپوریلٹی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر ماضی، حال اور مستقبل کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، کائنات کا وقت تو صرف ایک لکیر پر چل رہا ہے نا، لیکن انسان کا وقت اس کے شعور کو باقاعدہ شکل دے رہا ہے۔ اگر انسان واقعی خود وقت ہے تو شعور اور وقت کا یہ تعلق روزمرہ زندگی کے عام تجربات میں کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ مطلب کوئی ایسی مثال ہے جو اس پیچیدہ فلسفے کو ایک عام تجربے سے ثابت کر سکے؟ ہاں،
اسے سمجھانے کے لیے کتاب میں ہائیڈگر کی ایک بہت ہی مشہور اور گہری مثال موجود ہے جسے بورڈم یا بوریت کہا گیا ہے۔ بوریت؟ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ بالکل۔ فرض کریں کوئی شخص کسی ویران ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ٹرین کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی موبائل فون نہیں۔ بس چاروں طرف ایک خاموشی اور بیزاری ہے۔ جی، تو اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے؟ وقت رک سا جاتا ہے، ایک ایک منٹ پہاڑ لگنے لگتا ہے۔ اب یہاں رک کر سوچیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ گھڑی کی ٹک ٹک تو اپنی رفتار سے چل رہی ہے نا، آبجیکٹو ٹائم میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھر یہ سست روی کیا ہے؟ شاید اس لیے کہ ہمارا دماغ کسی چیز میں مصروف نہیں ہے تو وہ فارغ ہو کر بس وقت کو گننا شروع کر دیتا ہے۔ عام سائنس تو یہی کہے گی، لیکن ہائیڈگر اس کی بہت گہری وجہ بتاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس خود کو مصروف رکھنے کے لیے بیرونی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہمارے پاس صرف ہمارا اپنا خالص وجود بچتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ وجود ہمیں کس شکل میں محسوس ہوتا ہے؟ ایک طویل نہ ختم ہونے والے وقت کی شکل میں۔ بوریت کی اس کیفیت میں وقت باہر سے نہیں گزر رہا ہوتا، بلکہ انسان کا اپنا وجود، اس کی اپنی سبجیکٹیوٹی وقت کے پھیلاؤ کو جنم دے رہی ہوتی ہے۔ ارے واہ! چونکہ انسان خود وقت ہے، اس لیے جب وہ بیرونی دنیا سے کٹتا ہے تو اسے اپنا اصل روپ یعنی وقت بڑی شدت سے محسوس ہونے لگتا ہے۔ کمال ہے۔ یعنی جب ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم دراصل اپنے شعور کے خالص ترین روپ کا یعنی وقت کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہائیڈگر کے مطابق یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ٹیمپریلٹی ہی وہ ماخذ ہے جو انسانی شعور کو جنم دیتی ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ایکسٹریسز۔ اب یہ ایکسٹیسس کیا چیز ہے؟ دیکھیں، عام گھڑی کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی گزر چکا، مستقبل آیا نہیں، اور حال بس ایک نقطہ ہے۔ بالکل، ایک سیدھی لکیر۔ لیکن انسانی شعور میں ایسا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے ماضی کے تجربات کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے اور اپنے مستقبل کے اندیشوں یا امیدوں کی طرف چھلانگ لگاتا ہے۔ ہاں، ہم ہر وقت یا تو پرانی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں یا آگے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو ماضی، حال اور مستقبل کا ایک ہی لمحے میں انسانی شعور کے اندر یہ جو پھیلاؤ ہے نا، اسے ایکسٹیسس کہتے ہیں۔ یہی انسان کا اصل وجود ہے۔ انسان کا شعور وقت کے اسی پھیلاؤ کی پیداوار ہے۔ یعنی یہ کانٹ کے نظریے کا بالکل الٹ ہو گیا۔ جی، وہاں دماغ وقت بنا رہا تھا، یہاں وقت کی اس ساکھ نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ یہ سب جان کر تو ذہن بالکل ایک نئی سطح پر سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اگر ہائیڈگر درست ہے اور انسان محض وقت کے مسافر نہیں ہے بلکہ خود اپنے آپ میں چلتا پھرتا وقت ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنے ماضی اور مستقبل کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ بالکل درست۔ لیکن اس پورے فلسفے میں، اس تمام تر بحث میں ایک لمحہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ پراسرار ہے، اور وہ ہے ہمارا آج یا ہمارا اب۔ آخر یہ حال یا پریزنٹ کہاں سے آتا ہے اور پلک جھپکتے ہی کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم وقت کے حال یعنی پریزنٹ مومنٹ کے فلسفے کو سمجھیں گے۔ ہم ہیگل، ولیم جیمز، ہسل، میرلو پونٹی اور ڈیریڈا کے نظریات پر بات کریں گے۔ کیا حال واقعی موجود ہوتا ہے؟ کیا ناؤ صرف ایک لمحہ ہے یا ایک مکمل ترجمہ؟ یہ سب ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔ آج ہم پریزنٹ مومنٹ یعنی حال کے فلسفے کو سمجھیں گے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کی زندگی سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ ہاں، اور پچھلے حصے میں ہم نے کانٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ کیا وقت ہمارے ذہن کے اندر ہے یا باہر کوئی آزاد وجود رکھتا ہے۔ تو آج کا سوال اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ مطلب کیا جسے ہم ناؤ یا ابھی کہتے ہیں وہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا ہم اس حال کو کبھی پکڑ سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی کمال کا سوال ہے۔ دیکھیے، یہ سفر صرف ایک فلسفیانہ بحث نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل ہماری اپنی زندگی کے وقت کا، جسے دا ٹائم آف آر لائفز کہہ لیں، اس کا تجزیہ ہے۔ صحیح۔ اگر ہم حال کو گرفت میں لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ ناؤ نام کی کوئی چیز ٹھوس حقیقت رکھتی بھی ہے یا نہیں۔ تو مطلب ہم شروعات کہاں سے کریں؟ کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جو لمحہ گزر رہا ہے وہی تو سب سے سچی حقیقت ہے۔ بالکل، عام خیال یہی ہے، لیکن یہاں ہیگل نے اپنی کتاب فینومینالوجی آف اسپرٹ میں اس تصور کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟
وہ اس عام فہم خیال کو سینس سرٹنٹی یا حسی یقین کہتا ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ فرض کریں کوئی شخص کاغذ پر لکھے ناؤ اٹ از مارننگ، یعنی ابھی صبح ہے۔ جس وقت اس نے یہ لکھا وہ ایک مکمل سچ تھا، لیکن اگر رات کو وہی شخص اس کاغذ کو دوبارہ پڑھے تو کیا وہ سچ رہے گا؟ ارے واہ، وہ تو ظاہر ہے جھوٹ میں بدل چکا ہوگا۔ بالکل۔ تو ہیگل کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو ناؤ ہے نا، یہ دراصل ایک فریب ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں ایک لمحے کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے، لیکن ہر لمحے اپنا چہرہ بدلتا بھی رہتا ہے۔ چلے اسے تھوڑا ان پیک کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی تیز رفتار گاڑی یا کسی گولی کی تصویر کھینچیں اور کہیں کہ گاڑی یہاں کھڑی ہے۔ ہاں، بالکل صحیح مثال ہے۔ حالانکہ کیمرے کا شٹر دبتے ہی وہ وہاں سے میلوں دور گزر چکی ہوتی ہے۔ مطلب اگر ناؤ اتنا ہی پھسلتا ہوا اور دھوکے باز ہے تو ہم اس میں زندہ کیسے رہتے ہیں؟ یہ واقعی الجھا دینے والی بات ہے، اور ہیگل کے اس الجھاؤ کا بہت دلچسپ جواب ولیم جیمز نے سائیکالوجی کے زاویے سے دیا۔ سائیکالوجی کے ذریعے وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، جیمز نے تسلیم کیا کہ اگر ہم ناؤ کو ایک چاقو کی دھار یا نائیوز ایج کی طرح سمجھیں جو بس ایک پوائنٹ ہے اور غائب ہو جاتا ہے، تو پھر واقعی شور کچھ محسوس نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ تو کٹ جائے گا بس۔ بالکل۔ تو جیمز کہتا ہے کہ حال چاقو کی دھار نہیں بلکہ ایک گھوڑے کی زین یعنی سیڈل بیک کی طرح ہے۔ اس کا ایک اپنا دورانیہ یا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ڈیوریشن۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا حال کسی ایک نقطے پر نہیں رکا ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس ڈیوریشن میں ایک طرف ماضی کی دھندلاہٹ ہوتی ہے جسے وہ فیڈ آؤٹ کہتا ہے، اور دوسری طرف مستقبل کی نئی کرن یا ڈاننگ بھی شامل ہوتی ہے۔ اسے جیمز نے اسپیشیس پریزنٹ کا نام دیا۔ ارے واہ، تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کوئی بجھتا ہوا بلب۔ مطلب آپ نے بٹن بند کر دیا لیکن روشنی فوراً زیرو نہیں ہوتی، کچھ دیر تک اس کی چمک باقی رہتی ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، وہ چمک فوراً ختم نہیں ہوتی۔ یہی اسپیشیس پریزنٹ ہے۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر کوئی ایسا انسان ہو جس کی یادداشت یا میموری بالکل نہ ہو، زیرو ہو، تو کیا وہ بھی وقت کو ایسے ہی محسوس کرے گا؟ یہ بہت ہی گہرا سوال ہے۔ جیمز کے مطابق ہاں، کیونکہ یہ یادداشت کا کام نہیں ہے۔ یہ جو پچھلے لمحے کا دھندلانا ہے، یہ خود ایک پریزنٹ فیلنگ ہے، ایک ڈائریکٹ پرسیپشن ہے۔ یہ کوئی ریکال کی بھی میموری نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم جیمز کے اس دورانیے کے تصور کو مزید گہرائی میں لے جائیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کانشسنس یا شعور ان بکھرے ہوئے لمحوں کو جوڑ کر ایک تسلسل کیسے بناتا ہے؟ اس تسلسل کے لیے ہمیں ایڈمنڈ ہسرل کی فینومینالوجی کو دیکھنا ہوگا۔ ہسرل نے اس عمل کو ٹائم کانشسنس کا نام دیا۔ ٹائم کانشسنس؟ جی، ہسرل کہتا ہے کہ وقت کوئی موتیوں کی مالا یا اسٹرنگ آف پرلز نہیں ہے جہاں ہر موتی الگ ہو۔ اس نے 3 بہت کمال کی ٹرمز دیں۔ پہلا ہے پرائمل امپریشن، یعنی وہ تاثر جو بالکل ابھی ٹکرایا ہے۔ بالکل۔ دوسرا ہے ریٹینشن، جس میں ہمارا شعور گزرے ہوئے قریبی لمحے کو اپنے اندر روکے رکھتا ہے۔ اور تیسرا ہے پروٹینشن، یعنی آگے آنے والے لمحے کی توقع کرنا۔ میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کوئی اوپرا سنگر ہے، وہ ایک لمبا ہائی نوٹ لگاتی ہے، تو ہم اس ایک سر کو ایک تسلسل کے طور پر کیسے پہچانتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا شعور پچھلی آواز کو روکے رکھتا ہے یعنی ریٹینشن، اور اگلی آواز کی توقع کرتا ہے یعنی پروٹینشن۔ کیا کمال مثال دی ہے آپ نے! بالکل یہی ہسرل کا نظریہ ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو کیا ہماری پوری زندگی صرف میموری اور اینٹیسپیشن کے درمیان ہی چلتی رہتی ہے؟ ہاں، ہسرل کی حد تک تو یہی بات ہے، لیکن اگر شعور وقت کو ایسے محسوس کرتا ہے تو ہمارا عملی وجود، ہمارا ہونے کا احساس جسے ڈیزائن کہتے ہیں، وہ اس وقت کے اندر کیسے عمل کرتا ہے؟ ہاں، ڈیزائن۔ مطلب یہاں ہم ہسرل کی نفسیاتی بحث سے نکل رہے ہیں۔ ہاں، اب ہمیں مارٹن ہائیڈگر کی وجودی یعنی ایگزسٹینشل بحث کی طرف آنا ہوگا۔ اس نے اپنی مشہور کتاب بینگ اینڈ ٹائم میں اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ تو ہائیڈگر حال کو کیسے دیکھتا ہے؟ ہائیڈگر نے عام گھڑی کے وقت، جسے وہ آرڈنری ٹائم کہتا ہے، اور ہمارے حقیقی وقت یعنی پرائمورڈیل ٹائم میں بڑا واضح فرق کیا ہے۔
یہ آرڈینری اور پرائمورڈیل کا کیا چکر ہے؟ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ عام انسان اس گھڑی کے وقت میں گم ہو جاتا ہے، وہ اسے لاسٹ پریزنٹ کا نام دیتا ہے۔ مطلب ہم بس ایک خلفشار سے دوسرے میں بھگتے رہتے ہیں۔ ہاں، وہ جو روزمرہ کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن ایک اوتھینٹک یا حقیقی زندگی وہ ہے جو ایک ہی نظر میں، جسے وہ جرمن میں اوگن بلک یا مومنٹ آف ویژن کہتا ہے، اپنے ماضی اور مستقبل کو جوڑ کر حال میں بامقصد فیصلہ کرے۔ مجھے یہاں ایک چیز کھٹک رہی ہے ہائیڈگر کے حوالے سے۔ کیا وقت واقعی بہتا ہے؟ عام خیال تو یہی ہے نا کہ وقت ماضی سے شروع ہوتا ہے، حال سے گزرتا ہے اور پھر مستقبل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ عام خیال ہے، لیکن ہائیڈگر کے نزدیک اس کا بالکل الٹ۔ ویٹ، الٹ مطلب مستقبل سے ماضی کی طرف؟ جی ہاں، وہ کہتا ہے کہ وقت مستقبل کی طرف سے ہماری طرف آتا ہے، حال میں داخل ہوتا ہے اور پھر ماضی بن جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی دماغ کو ہلا دینے والا کانسیپٹ ہے۔ بالکل ہے۔ دراصل ہمارا ہر فیصلہ ہمارے آنے والے مقاصد یا مستقبل سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ مستقبل ہی تو ہے جو ہمارے حال کی شکل بنتا ہے اور پھر گزر کر ہماری ہسٹری یا ماضی بن جاتا ہے۔ صحیح، لیکن اگر ہائیڈگر کے مطابق وقت ہم سے اتنا جڑا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہمارا ہی پیدا کرتا ہے؟ مطلب ہم خود وقت بنا رہے؟ یہ بالکل درست اور بہت ہی منطقی سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں مورلو پونٹی کے نظریات میں ملتا ہے، جسے ہم ٹیمپورل آئیڈیلزم کہتے ہیں۔ اچھا، مورلو پونٹی اس پر کیا کہتا ہے؟ وہ وقت کو کسی دریا سے تشبیہ نہیں دیتا کہ ہم کنارے کھڑے ہیں اور وقت گزر رہا ہے، بلکہ وہ حال کو ایک چشمے یا فاؤنٹین سے تشبیہ دیتا ہے۔ ایک چشمہ؟ جی، وہ کہتا ہے وی آر دی اپسرج آف ٹائم، ہم خود وقت کا ابھار ہیں۔ وہ ایک چلتی ہوئی ٹرین یعنی ریلوے کیریج کی مثال دیتا ہے۔ ٹرین کی کھڑکی جیسے ہم اندر موجود رہتے ہیں اور باہر کا منظر یعنی وقت پیچھے کی طرف گزرتا رہتا ہے؟ ہاں ہاں بالکل، ہم وہی ہیں، وقت ہمارے اندر سے ابل رہا ہے اور مناظر گزر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہر انسان اپنا وقت خود پیدا کر رہا ہے تو یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، ہم سب کا وقت ایک ساتھ کیسے چلتا ہے؟ پھر ہم یہ جو پبلک ٹائم ہے جس میں میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ کیسے شیئر کرتے ہیں؟ یہ ٹیمپورل آئیڈیلزم پر سب سے عام تنقید ہے۔ مرلو پونٹی اسے ایک کانسیپٹ سے سمجھاتا ہے جسے وہ ٹرائی اینگولیشن اور اوور لیپنگ پرسیپشنز کہتا ہے۔ مطلب ہم سب کے ذاتی وقت آپس میں ٹکراتے ہیں؟ بالکل، وہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم سب ایک ہی دنیا میں ہیں، ہماری پرسیپشنز اور ہمارا حال ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتے ہیں، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک مشترکہ دنیا، ایک پبلک ٹائم جنم لیتا ہے۔ کمال ہے۔ لیکن اب تک ہم نے جتنے بھی فلاسفرز ڈسکس کیے، چاہے جیمز ہو، ہسرل، ہائیڈگر یا مرلو پونٹی، ان سب نے حال کو بہت اہمیت دی ہے۔ بالکل دی ہے۔ لیکن کیا اس حال کو اتنی اہمیت دینا واقعی درست ہے؟ کیا پتہ یہ بنیادی غلط ہو؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم ژاک دیریدا کی طرف آتے ہیں۔ دیریدا نے تو پوری مغربی فلسفی کی بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیریدا کے مطابق یہ جو ہم حال یا پریزنس پر اتنا یقین رکھتے ہیں، یہ پوری عمارت ہی ایک فریب ہے۔ وہ اسے میٹافزکس آف پریزنس کہہ کر اس پر سخت اعتراض کرتا ہے۔ میٹافزکس آف پریزنس مطلب یہ جو ہمارے ہونے کا احساس ہے، یہ فریب ہے؟ بالکل، وہ کہتا ہے کہ جب انسان بولتا ہے نا تو اسے اپنی ہی آواز سن کر فریب ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر حال میں موجود ہے۔ ہاں، مجھے بھی ابھی بولتے ہوئے لگ رہا ہے کہ میں ناؤ میں ہوں۔ دیریدا اسے رد کرتا ہے۔ وہ ایک تصور لاتا ہے ٹریس یعنی نشان کا۔ اس کے مطابق کوئی بھی چیز حال میں مکمل نہیں ہے، ہر چیز صرف ان چیزوں کا نشان ہے جو گزر گئیں یا جو آنے والی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم اپنا آج یا حال کہتے ہیں، وہ دراصل ماضی اور مستقبل کی غیر موجودگی کا محض ایک سایہ یا ٹریس ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیریدا کے نزدیک حال کا اپنا کوئی ٹھوس وجود ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے، اگر حال محض ایک گزرتا ہوا سایہ ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ سب کچھ بے معنی ہے۔ کیا ہم زندگی کی اس بے ثباتی پر مایوس نہ ہو جائیں؟ یہ خطرہ تو ہے، لیکن دیریدا کی اس مایوسی کا علاج فریڈرک نیٹشے کے پاس ہے۔ نیٹشے ہمیں مایوسی کے بجائے ایک انتہائی طاقتور تصور دیتا ہے۔ نیچے تو ویسے بھی اپنے ریڈیکل آئیڈیاز کے لیے مشہور ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نیٹشے کا ایک بہت مشہور کانسیپٹ ہے ایٹرنل ریکرنس، یعنی ابدی تکرار۔
ابدی تکرار۔ اسے آسان الفاظ میں ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے طور پر دیکھیں۔ فرض کریں ایک شیطان آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ آپ کی یہ جو موجودہ زندگی ہے نا، ہاں جیسی بھی ہے، دکھ سکھ کے ساتھ، بالکل، اس کے تمام دکھوں، خوشیوں اور تکلیفوں کے ساتھ آپ کو بار بار ان گنت مرتبہ جینی پڑے گی اور اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ تو کافی خوفناک خیال ہے۔ لیکن نیچے کہتا ہے کہ یہاں انسان کا رد عمل فیصلہ کرے گا۔ وہ اسے امور فاتی کہتا ہے، یعنی اپنی تقدیر سے محبت۔ اگر آپ اس شیطان کی بات سن کر خوش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے حال کو سچی قدر دی ہے۔ ارے واہ! ہاں، اگر آپ اس خیال سے نہیں گھبراتے کہ مجھے یہ لمحہ بار بار جینا ہے، تو آپ نے وہ مقام پا لیا جسے نیچے دی گریٹ نون کہتا ہے، وہ مقام جہاں ماضی کا سارا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تصور تو واقعی انسان کو کتنی بڑی طاقت دیتا ہے۔ بالکل۔ مطلب کہ وہ اپنے ہر لمحے کو اتنی گہرائی اور سچائی سے جیے کہ اگر اسے وہ لمحہ بار بار بھی جینا پڑے تو وہ مسکرا کر اسے قبول کرے۔ بالکل، یہی اس پوری بحث کا نچوڑ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹوں تو میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ بتائیں۔ شاید یہ جو حال ہے یہ واقعی کوئی ٹھوس چیز ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو صرف وہ چنگاری ہے جو ماضی کی یادوں اور مستقبل کے خوابوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ہاں، اگر ہم اس چنگاری کو محسوس کرنا سیکھ لیں تو شاید ہم وقت کو واقعی جینا سیکھ لیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم ماضی یعنی پاسٹ کے فلسفے پر بات کریں گے۔ ہم سمجھیں گے کہ میموری، ریممبرنس، فینومینالوجی اور ہسٹوریکل کانشسنس کیا ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک بہتے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پانی کی لہروں کو دیکھا جا رہا ہے۔ جو لہر ابھی قدموں کو چھو کر گزری ہے، کیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی؟ یا وہ اب بھی اسی دریا کا ایک اٹوٹ حصہ ہے جو کسی اور شکل میں آگے کا سفر کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت خوبصورت منظر ہے، اور وقت کے حوالے سے انسانی ذہن عموماً اسی الجھن کا شکار رہتا ہے۔ بالکل۔ اس سیریز کی پچھلی نشستوں میں ہم نے وقت کی بنیادی نوعیت اور حال یعنی پریزنٹ کی اہمیت پر تفصیلی بات کی تھی کہ کیسے موجودہ لمحہ ہماری گرفت میں آتے ہی ریت کی طرف پھسل جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایک کافی گہری بحث تھی کہ پریزنٹ کو پکڑنا کتنا مشکل ہے۔ جی بالکل، لیکن بائیو پلس چینل کے اس گہرے مطالعے میں آج ہم اس بہتے دریا کے اس حصے کی طرف دیکھیں گے جو بظاہر گزر چکا ہے۔ یہ اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ آج ہم پاسٹ یعنی ماضی کے فلسفے کو سمجھیں گے۔ اور اس فکری مطالعے کا جو مشن ہے نا، وہ بہت واضح اور گہرا ہے۔ مطلب ڈیوڈ کزنز ہائی کی مشہور کتاب دی ٹائم آف آر لائفز کے تیسرے باب کی روشنی میں ہم یہ کھوج لگا رہے ہیں کہ ماضی دراصل جاتا کہاں ہے۔ Where does the time go؟ جی، کیا یہ واقعی مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، یا یہ ایک ایسی زندہ حقیقت ہے جو مسلسل یعنی ہمارے وجود کے اندر سانس لے رہی ہے؟ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ بحث محض وقت کا سوال نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہماری انسانی شناخت کا اور ہماری یادداشت کی حقیقت کا سوال ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ماضی کو سمجھے بغیر حال کی زمین پر کھڑے ہو کر مستقبل کی طرف قدم بڑھانا تقریباً ناممکن ہے۔ صحیح، چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ماضی ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو کی طرح ہے نا، جسے بدلا نہیں جا سکتا، بس پیچھے مڑ کر اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل، روایتی سوچ یہی ہے، لیکن ایان ہیکنگ جیسے مفکرین اس تصور کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا فلسفہ ہے کہ ہم ماضی کے طبعی واقعات کو تو بے شک نہیں بدل سکتے، لیکن ہم ان کی تفہیم اور تشریحات کو مسلسل دوبارہ لکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم ماضی کو دوبارہ لکھتے ہیں؟ لیکن ایک منٹ ذرا رکیے، اگر ہم ماضی کو مسلسل دوبارہ لکھ رہے ہیں تو کیا ماضی ایک ایسی کتاب نہیں بن جاتا جس کی سیاہی کبھی سوکھتی نہیں؟ یہ بہت زبردست تمثیل ہے۔ شکریہ۔ مطلب کیا اس سے ماضی کی اصلیت اور اس کے سچ ہونے پر کوئی سوالیہ نشان نہیں لگ جاتا؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی کاؤنٹر سوال ہے۔ ایان ہیکنگ نے جسے ریٹرو ایکٹیو ریڈسکرپشنز یا ماضی کی بعد از وقوع تشریح کا نام دیا ہے، اس کا طریقہ کار سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ماضی کے فیکٹس بدل گئے ہیں۔ فیکٹس وہی رہتے ہیں۔ جی، فیکٹس فکسڈ ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے 10 سال پہلے کیریئر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، وہ واقعہ تو وہیں تاریخ میں فکس ہے،
لیکن آج کے نئے تجربات کی روشنی میں اس فیصلے کی جو تشریح کی جائے گی وہ بالکل مختلف ہوگی۔ اچھا، یعنی 10 سال پہلے جو فیصلہ ایک غلطی لگ رہا تھا، آج وہ ایک بہترین موڑ محسوس ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فنومینالوجی کے زاویے سے دیکھیں تو ماضی کی حقیقت اس کے جامد ہونے میں نہیں ہے، بلکہ ان معنی میں چھپی ہے جو ہم اسے آج پہناتے ہیں۔ ولیم جیمز نے اسی حوالے سے یادداشت اور یادگاری یعنی میموری اور میموریلائزیشن کا ایک بہت غیر معمولی تصور پیش کیا تھا۔ ولیم جیمز نے کیا کہا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کا احساس دراصل کوئی پرانی چیز نہیں بلکہ یہ حال کا احساس ہے۔ ہاں، یہ بہت ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ یعنی یادداشت کوئی ایسی پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نہیں جسے ہم کسی دماغی دراز سے نکال کر دیکھتے ہیں اور پھر آپس رکھ دیتے ہیں۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ جیمز کے نظریے کے مطابق یادداشت بذات خود موجودہ لمحے کا ایک زندہ حصہ ہے۔ جو لمحہ ہم ابھی محسوس کر رہے ہیں نا، اس میں ماضی کا عکس اور مستقبل کی جھلک دونوں ایک ساتھ موجود ہے۔ دونوں ایک ساتھ۔ اور جب ہم میموریلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب محض پرانی باتوں کو طوطے کی طرح دہرانا نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی فعال اور ایکٹیو عمل ہے جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ موجودہ لمحے میں ہمیں کن چیزوں کو زندہ رکھنا ہے۔ تو اس طرح یادداشت محض ایک ریکارڈنگ نہیں رہتی، بلکہ یہ انسانی شناخت کا ایک چلتا پھرتا حصہ بن جاتی ہے۔ 100% درست۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر یادداشت واقعتاً آج کا حصہ ہے تو پھر وہ روایات اور تاریخ جو نسل در نسل سفر کرتی ہیں وہ بھی تو آج ہمارے اندر زندہ ہیں۔ جی بالکل۔ اور جب ہم روایات اور تاریخ کے اس گہرے تعلق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 20ویں صدی کی جرمن فنومینالوجی کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ ایڈمنڈ ہسرل کے وقت کے بہاؤ کے حوالے سے پرائمری میموری یعنی ریٹینشن کا تصور بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، ہسرل کا یہ تصور وقت کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین بنیاد فراہم کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وقت کا گزرنا ایک بہاؤ کی طرح ہے، رننگ آف جسے کہتے ہیں۔ رننگ آف، صحیح۔ جو لمحہ گزر رہا ہے نا، وہ اچانک کسی بلیک ہول میں غائب نہیں ہوتا، بلکہ موجودہ لمحے میں جذب ہو کر پیچھے کی طرف کھسکتا ہے، جسے انہوں نے سنکنگ بیک کا نام دیا۔ اچھا، سنکنگ بیک یعنی وہ پیچھے سرک جاتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم روزمرہ زندگی سے مثال لیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان ایک جملہ بول رہا ہو۔ جب وہ جملے کے آخری لفظ پر پہنچتا ہے تو پہلا لفظ مکمل طور پر غائب نہیں ہوتا ہے نا؟ ہاں، وہ ایک گونج کی صورت میں ذہن میں موجود رہتا ہے، تبھی وہ پورا جملہ کوئی معنی پیدا کرتا ہے۔ میں اسے میوزک کی ایک دھن سے بھی تشبیہ دے سکتا ہوں۔ مطلب اگر ایک سر بجنے کے بعد مکمل طور پر غائب ہو جائے اور اس کا اگلے سر سے کوئی تعلق نہ رہے تو وہ محض ایک شور تو ہو سکتا ہے، کوئی مدر دھن نہیں۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ مثال ہے۔ پچھلا سر اگلے سر میں جذب ہو کر ہی ایک مکمل تاثر پیدا کرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہسرل کے اسی ابتدائی تصور کو ان کے مایہ ناز شاگرد مارٹن ہائیڈگر نے ایک بالکل نئی وجودی جہت دی۔ ہائیڈگر کا کام تو اس حوالے سے کافی گہرا ہے۔ جی، ہائیڈگر نے ہسٹوریکل ایگزسٹنس پر بحث کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ انسان اپنی تاریخ سے جڑا کیسے ہوتا ہے۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے جرمن زبان کی 2 اصطلاحات استعمال کیں، ایک ہے فرگانگنہائٹ اور دوسری ہے گیویزنہائٹ۔ یہ جرمن اصطلاحات اکثر سننے میں بہت بھاری لگتی ہیں۔ اگر ہم انہیں عام فہم انداز میں سمجھنا چاہیں تو ان دونوں میں بنیادی فرق کیا بنے گا؟ فرق بہت سادہ لیکن گہرا ہے۔ دیکھیں، فرگانگنہائٹ کا مطلب وہ مردہ ماضی ہے جو مکمل طور پر گزر چکا ہے، یعنی تاریخ کی کتابوں والے فکسڈ فیکٹس۔ بالکل، جیسے کوئی جنگ کس سال میں لڑی گئی۔ لیکن جو گیویزنہائٹ ہے نا، وہ زندہ ماضی ہے جو آج بھی ہمارے فیصلوں، ہمارے رویوں اور ہمارے وجود کے اندر دھڑک رہا ہے۔ مطلب ایک انسان کا بچپن، اس کے پرانے صدمے یا کوئی سیکھی ہوئی مہارت۔ جی ہاں، وہ بظاہر گزر چکی ہیں لیکن وہ آج بھی اس کے ہر رد عمل کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ ہائیڈگر کا کہنا ہے کہ انسان کی حقیقت، جسے وہ فیکٹسٹی کہتے ہیں، اس کے ماضی کے انکھلے امکانات سے جڑی ہے جنہیں وہ ہر روز جیتا ہے۔ ہم کسی خلا میں پیدا نہیں ہوتے۔ بالکل، ہم ایک چلتی ہوئی تاریخ کے بیچ میں آنکھ کھولتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اسی بات کو ہنس جارج گیڈامر نے اپنی تشریح اور تفہیم کی فلسفی میں ایک قدم مزید آگے بڑھایا ہے۔ جی، گیگاما
ورکنگز کشتے کی بات کرتے ہیں۔ یعنی روایات اور تاریخ ہم پر مسلسل اپنے اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ بالکل، ان کا ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی تشریح خالص، نیوٹرل یا غیر جانبدار نہیں ہو سکتی۔ جب بھی ہم ماضی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل ہم خود اپنی ذات کی تفہیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے میں یوں سمجھتا ہوں کہ گویا ہم سب نے ایک ایسا چشمہ یعنی ٹنٹڈ گلاسز پہن رکھے ہیں جس کے شیشے کا رنگ ہماری روایات اور تاریخ نے طے کیا ہے۔ ہم دنیا کو اسی رنگ میں دیکھتے ہیں۔ یہاں میں واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد کسی ایک نظریے کی تائید کرنا نہیں، بلکہ غیر جانبدارانہ طور پر ان مفکرین کے خیالات کو سامنے لانا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہائیڈگر اور گیڈامر کی یہ بات 100% سچ مان لی جائے تو اس سے ایک بہت پریشان کن سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا انسان کے پاس واقعی کوئی آزاد مرضی، مطلب فری ول نام کی چیز ہے، یا ہم صرف اپنے ماضی، اپنی روایات اور اس زندہ ماضی کے ہاتھوں میں ناچنے والی کٹ پتلیاں ہیں؟ یہ تاریخ اور فلسفے کا ایک بہت کٹھن سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں 20ویں صدی کے فرانسیسی فلسفے میں ملتا ہے۔ فرانسیسی مفکرین نے اس جرمن روایت پرستی اور تاریخ کے بھاری بوجھ سے نکل کر بے باک انسانی آزادی کی بات کی۔ اچھا، یعنی انہوں نے ایک مختلف زاویہ پیش کیا۔ بالکل، ژان پول سارتر کا نقطۂ نظر یہاں انتہائی واضح اور انقلابی ہے۔ سارتر کہتے ہیں کہ انسان بنیاد پرست حد تک آزاد ہے، ریڈیکلی فری۔ ان کے ہاں ماضی کی اپنی کوئی طاقت، کوئی بوجھ یا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہاں، تو پھر ماضی ہمارے فیصلوں پر اثر انداز کیسے ہوتا ہے اگر اس کی کوئی طاقت ہی نہیں؟ سارتر کے نزدیک ماضی کے معنی اور اس کا اثر اس بات پر منحصر ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کے لیے مقاصد کیا طے کیے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں، ہم اپنا ماضی خود چنتے ہیں۔ ہم اپنا ماضی خود چنتے ہیں؟ واہ! جی، جو کچھ بھی ماضی میں ہوا اسے آج ہم اپنی کامیابی کی سیڑھی مانیں یا ناکامی کا عذر بنا کر بیٹھ جائیں، یہ مکمل طور پر ہماری آج کی پسند اور مستقبل کے ارادے پر منحصر ہے۔ ماضی کے واقعات خود یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہم آج کیا محسوس کریں گے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس ساری بحث کو ایک بھاری بیک پیک سے تشبیہ دوں جس میں دنیا بھر کا وزن اور تاریخ بھر کر ہم پیٹھ پر اٹھائے پھر رہے ہیں، تو سارتر دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بیگ میں کیا رکھنا ہے اور کسے پھینک دینا ہے۔ بالکل، اور مشیل فوکو تو ہسٹوریکل جینیالوجی کے تصور کے ساتھ شاید اس سے بھی کئی قدم آگے کی بات کرتے ہیں۔ فوکو کا کیا نظریہ ہے؟ وہ تاریخ کو ایک سیدھے اور مقدس تسلسل کے بجائے ایک نسب نامے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا مقصد ان شناختوں کو بے نقاب کرنا ہے جو ماضی نے زبردستی ہم پر تھوپ دی ہیں، جسے وہ ڈس سبجیکٹیویشن کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے۔ یعنی ماضی کو اس لیے استعمال نہ کیا جائے کہ وہ حال پر قابو پالے، بلکہ اس لیے استعمال کیا جائے تاکہ حال کی زنجیریں توڑی جا سکیں۔ لیکن ذرا رکیے، ایک طرف سارتر کا اس بیگ میں سے اپنی مرضی کا سامان چننا اور دوسری طرف فوکو کا یہ کہنا کہ تاریخی بوجھ سے بغاوت کی جائے، تو کیا فوکو کے نزدیک اپنا یہ تمام تاریخی سامان کسی کباڑیے کو بیچ کر سکون سے جیا جا سکتا ہے؟ یہ کباڑیاں والی بات کافی دلچسپ ہے۔ مطلب کیا مسلسل اپنی ہی تاریخ سے بغاوت کرنا انسان کو ذہنی طور پر تھکا نہیں دیتا؟ بغیر کسی جڑ کے تو درمیانی ہوا میں لٹکنے کا احساس ہوگا۔ یہ تھکاوٹ اور بے جڑ ہونے کا احساس ایک بہت ہی فطری الجھن ہے، لیکن دراصل فوکو کا مقصد انسان کو ہوا میں لٹکانا نہیں ہے۔ ان کا مقصد اس وہم سے آزاد کرنا ہے کہ جو روایت لاگو کر دی گئی ہے صرف وہی ایک حتمی سچ ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ ان کا فلسفہ بوجھ اٹھانے کی تھکاوٹ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جاننے کی نفسیاتی آزادی کے بارے میں ہے کہ وہ بوجھ اٹھانا لازمی نہیں تھا۔ صحیح۔ اور اگر ہم ماضی کے اس نفسیاتی استعمال سے ذرا ہٹ کر وقت اور ماضی کی اصل ساخت کو مزید گہرائی میں دیکھیں تو میرا خیال ہے ہمیں ہنری برگسون اور ژیل ڈیلوز کے تصورات کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ان دونوں نے وقت کے لینئر ہونے کے روایتی تصور کو ہی جڑ سے ہلا کے رکھ دیا۔ ہاں، برگسن کا دورانیہ یعنی ڈوریشن کا تصور تو واقعی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ہم عام طور پر وقت کو موتیوں کی ایک مالا کی طرح سمجھتے ہیں، جہاں ایک لمحہ گزرتا ہے تو اس کے پیچھے دوسرا لمحہ سیدھی لکیر میں چلا آتا ہے۔ لیکن برگسون اس سیدھی لکیر کو نہیں مانتے۔ انہوں نے وقت کو ایک مخروطی شکل یعنی کون سے تشبیہ دی۔ تو ان کے نزدیک ماضی اور حال کا تعلق کیا ہے؟
ان کے نزدیک ماضی حال کے بعد نہیں آتا، بلکہ ماضی حال کے ساتھ ہی قدم ملا کر چلتا ہے اور اس کے ساتھ بقائے باہمی یعنی کو ایگزسٹ کرتا ہے۔ اچھا، جی، ہم جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں وہ پرسیپشن دراصل پہلے سے ہی ہماری یادداشت کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ اور دلوز اسی تصور کو بنیاد بنا کر پیور پاسٹ یعنی خالص ماضی کی بات کرتے ہیں۔ دلوز کا ماننا ہے کہ وقت کبھی ٹکڑوں میں نہیں بٹا ہوا۔ ان کے مطابق ہر حال اپنے ساتھ پورے کے پورے ماضی کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی وہ ٹکڑوں میں نہیں کٹتا؟ بالکل، دلوز اسے ایک آنٹولوجیکل لیپ کہتے ہیں، یعنی وجود کے اندر ایک چھلانگ۔ اس سے اگر ایک عام فہم مثال سے سمجھا جائے تو یہ خالص ماضی ایسا ہی ہے جیسے کسی اونچی عمارت کی بنیاد۔ عمارت کی بنیاد؟ وہ بنیاد خود تو کوئی کمرہ نہیں ہوتی جہاں کوئی شخص بیٹھ سکے، یعنی وہ بنیاد خود کبھی حال نہیں بنتی، لیکن اس نظر نہ آنے والی بنیاد کے بغیر اوپر کی پوری عمارت ایک سیکنڈ کے لیے بھی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ماضی وہ گراؤنڈ ہے جو ہر حال کو ممکن بناتا ہے۔ یہ مثال واقعی ذہن کے کئی دریچے کھولتی ہے۔ میں اس نان لینئر تصور کو ایک اور زاویے سے دیکھنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ اگر ہم پچھلی میوزک کی دھن والی مثال کو دوبارہ لائیں تو یہ محض پچھلے سر کا اگلے سر میں ملنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ برکسان اور دلوز کے نزدیک ہم جب دھن سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پورا وجود اس موسیقی کے ماضی اور اس کی توقعات میں بے وقت گھرا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا اس فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کوئی ایسا ریلوے اسٹیشن نہیں ہے جہاں سے ٹرین گزر چکی ہے اور وہ اسٹیشن پیچھے اندھیرے میں غائب ہو گیا ہے، بلکہ ماضی وہ فولادی پٹری ہے جو اس ٹرین کے بالکل ساتھ ساتھ اس کے نیچے بچھتی چلی جا رہی ہے اور پورے سفر کو سہارا دے رہی ہے؟ واہ، یہ پٹری کی تشبیہ بالکل درست سمت میں نشاندہی کر رہی ہے۔ دلوز اور برگسوں کے نزدیک وقت کے اس پھیلاؤ کے بغیر ہم دنیا کے کسی بھی چیز کا ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ ماضی اور حال کے درمیان حقیقت میں کوئی لکیر کھینچی ہی نہیں جا سکتی۔ دونوں ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ جی ہاں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم وقت کی اس ساخت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر سارتر کی وہ بغاوت کہ ہم اپنا ماضی خود چنتے ہیں اور ہائیڈگر کی وہ روایت پرستی کہ ہم اپنی تاریخ کا حصہ ہیں، یہ آپس میں متصادم ہونے کے بجائے ایک ہی تصویر کے دو مختلف رخ بن جاتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو اب اگر روزمرہ کی سطح پر لایا جائے، مطلب ان تمام مفکرین، چاہے وہ جرمن روایت پسند ہوں یا فرانسیسی آزاد خیال یا برکساں جیسے وقت کے بقیے ادھیڑنے والے مفکر، ان سب سے جو نچوڑ نکلتا ہے وہ محض کتابی باتیں تو نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ سننے اور غور کرنے والے ذہنوں کے لیے اس سب کا ان کی عملی حقیقت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ میری سمجھ کے مطابق جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ماضی فکسڈ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جسے ہم آج کے معنی پہنا رہے ہیں، تو انسان کو اپنے حال اور مستقبل پر کہیں زیادہ کنٹرول مل جاتا ہے۔ جی، ہم ماضی کے قیدی نہیں رہتے۔ بالکل، ہم اپنی تاریخ کے معمار بن جاتے ہیں۔ اس سے ایک طرح کی جذباتی گہرائی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم جان جاتے ہیں کہ ہمارے آج کے اعمال ہمارے گزرے ہوئے کل کے معنی کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اور در حقیقت تمام فلسفیانہ پیچیدگیوں کو ہٹا کر دیکھا جائے تو اس پورے فکری مطالعے کا سب سے مضبوط اور عملی پیغام یہی ہے: ہم ماضی کو پتھر کا بوجھ سمجھ کر ڈھونے کے بجائے اسے ایک را مٹیریل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ را مٹیریل یعنی خام مال۔ جی، انسان کے تمام تجربات، چاہے وہ کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہوں، وہ آج کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں اگر انہیں شعوری طور پر حال کے ساتھ جوڑ لیا جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں فینومینالوجی ہماری عملی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہم ماضی کو مٹا تو نہیں سکتے، لیکن ہم اس کے معنی کو ایک نئی شکل ضرور دے سکتے ہیں۔ اور اس فکری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک نیا اور اشتعال انگیز خیال ابھرتا ہے جس پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ سچ ہے کہ ہمارا حال مسلسل ہمارے ماضی کو دوبارہ شکل دے رہا ہے، اور برگسا کے مطابق ماضی ہمارے حال کے ساتھ ہی قدم ملا کر چل رہا ہے، تو پھر کیا نوسٹیلجیا یعنی ماضی کی حسرت میں جینا محض ایک فریب نہیں ہے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہم وقت کی اس متحرک حقیقت کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے ہیں؟ اگر ماضی کہیں پیچھے گیا ہی نہیں تو پھر کیسا پچھتاوا اور کیسی حسرت؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو وقت کے بارے میں ہمارے تمام روایتی رویوں کو کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ آج ہم پاسٹ
یعنی ماضی کے فلسفے کو سمجھیں گے۔ وہ معاف کیجیے گا، یہ تو ہمارا آج کا موضوع تھا۔ ہاں، آج تو ہم نے ماضی کو اچھی طرح کھنگال لیا ہے۔ بالکل۔ تو اگلے حصے میں ہم فیوچر یعنی مستقبل کے فلسفے پر بات کریں گے۔ ہم کانٹ، ہیگل، والٹر بینجامن، ڈیریڈا، زیزیک اور ڈیلیوز کے نظریات کے ذریعے یہ سمجھیں گے کہ مستقبل ہماری زندگی کو کیسے شیپ کرتا ہے۔ یہ مستقبل والی بحث بھی یقیناً بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ بالکل، ہمیں امید ہے کہ وقت اور ماضی کی اس گہری کھوج نے سوچنے کے نئے زاویے فراہم کیے ہوں گے۔ بائیوپلس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اس طرح کے فکری مطالعے کا تسلسل برقرار رہے۔ کامنٹس میں بحث کا حصہ بنیں اور ضرور غور کریں کہ کیا آپ کے خیال میں بھی ماضی ایک خام مال ہے جس سے آج کی حقیقت کو تراشا جا رہا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی پرانی الماری کو کھولتے ہوئے اچانک فنائل کی گولیوں یا کسی پرانے پرفیوم کی وہ ایک مخصوص مہک آئی ہو اور انسان ایک ہی سیکنڈ میں مطلب اپنے بچپن کے کسی خاص دن میں مکمل طور پر غرق ہو گیا ہو؟ بالکل جیسے وقت کا پہیہ بالکل الٹا گھوم گیا ہو۔ جی ہاں، اور وہ گزرا ہوا لمحہ ایک بار پھر پوری شدت سے زندہ ہو گیا ہو۔ یہ ہماری سیریز کا آخری حصہ ہے۔ آج ہم وقت، زندگی، یادداشت، شعور اور انسانی وجود کے آخری فلسفیانہ سوالات کو سمجھیں گے۔ اور یہ کوئی عام علمی جائزہ نہیں ہے۔ ہم یہاں طبیعت کے وقت، میرا مطلب ہے وہ گھڑی کی سوئیوں کے حساب سے چلنے والے وقت کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ہم دراصل اس وقت کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جو انسانی رگوں میں دوڑتا ہے نا، جو انسان کی یادوں میں بستا ہے۔ آج کا جو ہمارا بنیادی مشن ہے وہ ایک بہت گہری صلح کروانا ہے۔ صلح؟ کس چیز کے درمیان؟ دیکھیں، ایک طرف وقت کے گزرنے کا، اس کے تیزی سے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جانے کا ایک شدید دکھ ہے جسے وقت کی چبھن یا سٹنگ آف ٹائم کہا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف اسی فانی اور محدود زندگی کو پوری طرح محسوس کرنے اور اس کا لطف اٹھانے کی خواہش ہے۔ اچھا، یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسفہ کس طرح مدد کرتا ہے کہ انسان اپنی اس فانی زندگی اور گزرتے ہوئے وقت کو ایک نئے اور زیادہ گہرے زاویے سے دیکھ سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم وقت کی اس چبھن سے نکلنے کی بات کریں تو میرے خیال میں سب سے طاقتور ہتھیار جو انسان کے پاس ہے وہ اس کی یادداشت ہے۔ اور جب یادداشت کا ذکر آتا ہے تو فرانسیسی ناول نگار مارسل پروسٹ کا نام تو سب سے نمایاں ہے۔ جی ہاں، پروسٹ کی سوچ بہت ہی مختلف ہے۔ وہ وقت کو ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں دیکھتا جو بس کٹتی جا رہی ہے۔ تو پھر وہ اسے کیسے دیکھتا ہے؟ پروسٹ کا کمال یہ ہے کہ اس نے وقت کو موت کے تسلسل کے طور پر دیکھنے سے انکار کر دیا۔ عام سوچ تو یہی ہے نا کہ جو لمحہ گزر گیا وہ بس مر گیا، لیکن پروسٹ کے فلسفے کے مطابق ماضی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ واہ، مطلب وہ حال کے ساتھ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ کو ایگزسٹ کرتا ہے۔ وہ صرف یادوں کے کسی تہہ خانے میں بند نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر زندہ ہے۔ اور یہاں اس کا ایک بہت اہم تصور سامنے آتا ہے جسے وہ غیر ارادی یادداشت یا انوالنٹری میموری کہتا ہے۔ اچھا، ارادی اور غیر ارادی میں کیا فرق ہوا یہاں؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ارادی یادداشت، یعنی انسان شعوری طور پر زور لگا کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کرے کہ پچھلے سال گرمیوں میں کیا ہوا تھا۔ وہ تو ایک بے جان سی بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہوتی ہے۔ لیکن غیر ارادی یادداشت وہ ہے جو کسی حسیاتی تجربے سے اچانک بیدار ہوتی ہے۔ جیسے شروع میں ہم نے وہ پرفیوم یا پرانی کتابوں کی خوشبو کی تمثیل دی تھی۔ بالکل، وہ مہک صرف ایک یاد نہیں لاتی، وہ پورا دور، اس کے جذبات، اس کا ماحول، سب کچھ حال میں زندہ کر دیتی ہے۔ پروسٹ کے اپنے ناول میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے جب اس کا کردار چائے میں ڈوبا ہوا ایک میڈلن بسکٹ کھاتا ہے۔ ہاں، وہ چائے اور بسکٹ والی مثال تو بہت مشہور ہے۔ کیا یہ ایسا ہی ہے کہ وہ ذائقہ اچانک انسان کو ایک ایسے خالص ماضی میں لے جاتا ہے جو اس شدت سے تو شاید اس وقت بھی محسوس نہیں ہوا تھا؟ جی بالکل، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تجربہ اتنی بے پناہ خوشی کیوں دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک لمحے کے لیے انسان وقت کی قید سے، یعنی موت کی طرف مسلسل بڑھنے والے اس سفر سے مکمل آزاد ہو جاتا ہے۔ واہ، یعنی وہ ایک ابدی لمحے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں وقت کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بے پناہ خوشی یا جوائے کا احساس ہے۔
لیکن یہ تو پروست کا خالصتاً انفرادی طریقہ ہوا. دوسری طرف والٹر بینجامن کا فلسفہ تو بالکل ایک مختلف سمت میں جاتا ہے نا؟ جی، بینجامن کا تصور یادداشت پروست کی طرح اچانک یا غیر ارادی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انتہائی شعوری عمل کی بات کرتا ہے جسے وہ ریمیمبرنس کہتا ہے. اچھا، یعنی بینجامن ماضی کو صرف ذاتی تسکین کے لیے یاد نہیں کرنا چاہتا. بالکل نہیں. بینجامن تاریخ اور معاشرے پر نظر رکھتا ہے. اس کا ماننا ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتحین لکھتے ہیں. جو طاقتور ہوتا ہے تاریخ کا دھارا اسی کے حق میں بہتا ہے. لیکن بینجامن کہتا ہے کہ تاریخ کو خلاف معمول یعنی اگینسٹ دا گرین پڑھنا چاہیے. خلاف معمول پڑھنے سے اس کی کیا مراد ہے؟ مطلب تاریخ کو ان لوگوں کی نظر سے پڑھنا جنہیں کچل دیا گیا، جنہیں تاریخ کے پنوں سے مٹا دیا گیا. بینجامن کے نزدیک ماضی کو یاد کرنا محض ایک جمالیاتی خوشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان بھولے ہوئے اور مظلوم لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ہے. صحیح، یعنی یادداشت اس کے نزدیک ایک اخلاقی فریضہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پروسٹ ہمیں وقت کے ساتھ صلح کرنے کے لیے خوشی دیتا ہے تو والٹر بینجامن کا نظریہ ہمیں انصاف کی طرف لے جاتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ دونوں ہی وقت کے ساتھ صلح کے بہت طاقتور طریقے ہیں. لیکن اگر پروسٹ اور بینجامن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ماضی ہمیشہ ہمارے حال پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس سے ایک بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ جو حال ہم اس وقت جی رہے ہیں کیا وہ واقعی ہماری اپنی مرضی کا نتیجہ ہے؟ ہم اپنے اس موجودہ وجود کی یا اپنی ایگزسٹنس کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہاں مارٹن ہائیڈگر کا فلسفہ گفتگو میں شامل ہوتا ہے. بالکل. ہائیڈگر کا وجود کا نظریہ واقعی فلسفے کی دنیا میں ایک زلزلہ تھا. ابتدائی ہائیڈگر کا کہنا ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک صاف سلیٹ کی طرح نہیں آتا. ہاں، وہ تو پہلے سے بنی ہوئی دنیا میں آتا ہے نا؟ جی، اسے ایک خاص تاریخی، ثقافتی اور خاندانی پس منظر میں پھینک دیا جاتا ہے. وہ اسے تھرون لیس کا نام دیتا ہے. مطلب انسان ان حالات کا انتخاب نہیں کرتا جن میں وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہاں تو ایک بہت بڑی بے بسی محسوس ہوتی ہے. اگر انسان محض پھینکا گیا ہے کسی خاص زبان یا طبقے میں تو اس میں آزادی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو قسمت پر شاکر ہونے والی بات لگتی ہے کہ جو مل گیا بس چپ چاپ قبول کر لو. یہ اعتراض بڑا منطقی لگتا ہے، لیکن ہائیڈگر کا جواب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے. اس کے نزدیک آزادی کا مطلب حالات سے فرار نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انسان کی اصل آزادی اس بات میں ہے کہ وہ اپنے اس پھینکے جانے کو پوری سچائی کے ساتھ تسلیم کرے اور پھر انہی حالات کے اندر ایک عزم کے تحت اپنے مستقبل کی تشکیل کرے. اچھا، جس سے وہ ریزولیوٹنس یا اوتھینٹسٹی کہتا ہے. بالکل. یعنی انسان اندھے پن میں زندگی نہ گزارے بلکہ شعوری طور پر اپنا بوجھ اٹھائے اور ان بانٹے گئے پتوں کے ساتھ کھیلے. یعنی پتے تو بانٹے جا چکے ہیں، اب کمال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھیل کیسے کھیلا جائے. مگر میں نے پڑھا ہے کہ بعد کے ہائیڈگر کی سوچ میں تو کافی تبدیلی آ گئی تھی. وہ اس عزم والے موقر سے پیچھے ہٹ گیا تھا. جی ہاں، بالکل. بعد کا ہائیڈگر محسوس کرتا ہے کہ یہ عزم اور ہر چیز کو قابو میں رکھنے کی خواہش دراصل ایک طرح کی طاقت کے حصول کی دوڑ ہے. اس لیے وہ ایک نیا تصور پیش کرتا ہے جسے وہ گلاسن ہائٹ کہتا ہے. گلاسن ہائٹ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے تسلیم و رضا، یا یوں کہہ لیں چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا. اس کی کوئی عام سی مثال ہو سکتی ہے؟ مطلب روزمرہ کی زندگی میں یہ کیسے نظر آئے گا؟ دیکھیں، اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کسی کو رات کو نیند نہ آ رہی ہو. اب وہ جتنا زیادہ سونے کی شعوری کوشش کرے گا نیند اتنی ہی دور بھاگے گی، ہے نا؟ بالکل. نیند پر قابو پانے کی جد و جہد تو نیند کی دشمن ہے. ایگزیکٹلی. نیند تب آتی ہے جب انسان کنٹرول چھوڑ دیتا ہے. ہائیڈگر کا کہنا ہے کہ وجود کی سچائی تک بھی ہم تبھی پہنچ سکتے ہیں جب ہم دنیا پر اپنی مرضی مسلط کرنا چھوڑ دیں. انسان کو محض وجود کا چرواہا یا شیفرڈ آف بینگ بن جانا چاہیے. گیڈمر کا نظریہ علم تشریح یعنی ہرمینیوٹک سامنے آتا ہے. جی، گیڈمر بتاتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو بالکل نئے سرے سے نہیں دیکھ سکتے. اس کا نظریہ ہے کہ کوئی بھی تشریح خلا میں نہیں ہوتی.
یعنی ہم ہمیشہ ماضی کے زیر اثر رہتے ہیں؟ بالکل، ہم تاریخ کے اثرات کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ اسے ہسٹری آف انفلوئنس کہتا ہے۔ ہر سوچ کے پیچھے صدیوں کی وہ سابقہ تشریحات شامل ہوتی ہیں جو لاشعوری طور پر ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ہمیشہ پرانی تشریحات کے سائے میں ہی ہیں تو کیا ہم کبھی واقعی خود کو نئے سرے سے ایجاد کر سکتے ہیں، یا ہم صرف ایک پہلے سے لکھی گئی اسکرپٹ کو بس نئے انداز میں پڑھنے پر مجبور ہیں؟ گیڈمر اس پر مایوس نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اسکرپٹ کوئی قید خانہ نہیں ہے۔ در حقیقت پرانی تشریحات کے سائے میں ہونا ہی وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر کھڑے ہو کر کچھ سمجھا جا سکے۔ اچھا، مطلب وہ ایک اینک کی طرح کام کرتی ہے۔ جی، ہماری تاریخ ہمیں وہ اینک دیتی ہے، لیکن انسان اس اینک کے شیشوں کو اپنے حال کے تجربات سے صاف کر کے ایک نیا زاویہ ضرور دریافت کر سکتا ہے۔ جب ماضی اور حال آپس میں ملتے ہیں تو تشریح کی ایک نئی سطح پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب تک ہم نے انفرادی وجود، یادداشت اور وقت کی تشریح پر بات کی، لیکن اگر اس بحث کو بڑے کینوس پر لے جایا جائے کہ طاقت، معاشرہ اور تاریخ ہماری ٹائم لائن کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر ہمیں تاریخی تنقید یا ہسٹوریکل کرٹیک کو سمجھنا ہوگا۔ بالکل، اور یہاں مائیکل فوکو کا ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ فوکو کا طریقہ کار روایتی تاریخ دانوں والا نہیں ہے۔ وہ حال کی تاریخ لکھتا ہے۔ اس کے طریقہ کار کو جینیالوجی کہا جاتا ہے۔ حال کی تاریخ سے کیا مراد ہے؟ تاریخ تو ماضی کی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ جو چیزیں آج کے معاشرے میں بالکل فطری اور حتمی سمجھی جاتی ہیں، جیسے کہ نارمل کیا ہے اور پاگل پن کیا ہے، وہ دراصل ابدی سچائیاں نہیں ہیں۔ وہ تاریخ کے خاص موڑوں پر بنائی گئی ہیں تاکہ معاشرے کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یعنی فوکو ان سچائیوں کے اندر دراڑیں اور کمزوریاں تلاش کرتا ہے؟ بالکل، وہ دکھاتا ہے کہ جو اصول ہم پر مسلط ہیں وہ آسمان سے نہیں اترے، بلکہ انسانوں نے طاقت کے تحت بنائے ہیں۔ جب یہ ادراک ہو جاتا ہے تو انسان کو ایک نئی سطح کی آزادی ملتی ہے۔ اور جہاں فوکو حال کی تاریخ کھود کر آزادی ڈھونڈتا ہے، وہاں ژاک ڈیریڈا اس تنقید کا رخ مستقبل کی طرف موڑ دیتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ ڈیریڈا کی ڈی کنسٹرکٹیو جینیالوجی نے مستقبل کے تصور کو ہی بدل دیا ہے۔ جی ہاں، ڈیریڈا نے مستقبل کو سمجھانے کے لیے دو فرانسیسی الفاظ میں فرق کیا ہے۔ ایک ہے لو فیوچر، یہ وہ مستقبل ہے جو محض آج کا تسلسل ہے، جسے آج کے حالات کی بنیاد پر کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ تو دوسرا لفظ کیا ہے؟ لونیئر۔ یہ وہ غیر متوقع مستقبل ہے جو اچانک نازل ہوتا ہے اور سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ڈیریڈا کے نزدیک اصل تبدیلی اسی نامعلوم لونیئر کے لیے کھلے رہنے میں ہے۔ تو گویا اس کی تمثیل ایسے دی جا سکتی ہے کہ معاشرے کی ٹائم لائن ایک سخت ٹرین کی پٹری کی طرح ہے نا، اور فوکو یا ڈیریڈا وہ انجینئر ہیں جو ان پٹریوں کے ڈھیلے نٹ بولٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، تاکہ ہم اس سیدھے راستے سے فرار ہو کر ایک غیر متوقع لونیئر کی طرف چھلانگ لگا سکیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کل ہر طرف ایک اندھی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو اس تیز رفتاری سے بچنے کے لیے سلاور ژیژک کے انکار کی سیاست، جسے بارٹلبی پولیٹکس کہا جاتا ہے، اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے۔ جی، اور یہاں ہمیں بالکل غیر جانبدار رہ کر اس نظریے کو سمجھنا ہے۔ ژیژک کا بنیادی نعرہ اس حوالے سے یہ ہے: میں ترجیح دوں گا کہ یہ نہ کروں، یعنی I would prefer not to۔ یہ تو کسی بغاوت جیسا نہیں لگتا، بہت پرسکون سا انکار ہے۔ ایگزیکٹلی، ژیژک کہتا ہے کہ اس ظالم اور تیز رفتار نظام میں جہاں انسان کو مشین بنا دیا گیا ہے، وہاں نہایت پرسکون انداز میں محض یہ کہہ دینا کہ میں اس دوڑ کا حصہ نہیں بنوں گا، یہ دراصل نظام کی رفتار کو مسترد کرنے کا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ صحیح، یہ نظام کو روکنے کا ایک بہت شعوری طریقہ ہے۔ اچھا، اب ان تمام نظریات کو سمیٹ کر اگر ہم خود وقت کی ساخت پر بات کریں، ژیل ڈیلوز کا فلسفہ اس حوالے سے بڑا پیچیدہ ہے۔ کیا زندگی واقعی ایک سیدھی لکیر ہے یا پرتوں پر مبنی ایک گہرا تجربہ ہے؟ ڈیلوز کا فلسفہ واقعی کمال ہے۔
وہ وقت کو دو متوازی تصورات میں بیان کرتا ہے. ایک کو وہ کرونوس کہتا ہے اور دوسرے کو ایوون. کرونوس وہ حال ہے جو انتہائی گہرا، وسیع اور زندہ ہے. جس میں ماضی اور مستقبل سمائے ہوئے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جس میں ہم جسمانی طور پر زندگی گزارتے ہیں. جبکہ ایوون وقت کی وہ خالی شکل ہے جو لامحدود ماضی اور مستقبل میں تقسیم ہوتی رہتی ہے. ایوون میں حال کا کوئی وجود نہیں ہوتا. کیا اسے کسی مثال سے سمجھایا جا سکتا؟ اسے یوں سمجھیں جیسے جسم پر لگنے والا کوئی زخم لگنے کی تکلیف اور اس کا بھرنا، یہ سب کرونوس میں ہوتا ہے. یہ ایک طویل تجربہ ہے. لیکن ایوون وہ خالص ریاضیاتی لمحہ ہے جب وہ کٹ لگتا ہے، جو زندگی کو زخم سے پہلے اور زخم کے بعد میں تقسیم کر دیتا ہے. واہ، یعنی زندگی ان دونوں کا ایک پیچیدہ اور پرت در پرت ملاپ ہے. اگر اب اس پوری گفتگو کو پوسٹ اسکرپٹ آن میتھڈ کے تحت سمیٹا جائے تو اس کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ کیا ہم وقت کے قیدی ہیں؟ جینیالوجی کا طریقہ کار بتاتا ہے کہ بالکل نہیں. جن چیزوں کو ہم ابدی سچائیاں سمجھتے ہیں وہ تو تاریخ کے ایک خاص موڑ پر تخلیق کی گئی تھیں. اس کا مطلب ہے ہم وقت کے قیدی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وقت کے اندر قید نہیں ہیں، بلکہ وقت ہمارے اندر ایک نہایت پیچیدہ تجربے کی صورت میں موجود ہے. بالکل. اور گفتگو کے اختتام پر ڈیلوز اور نیچے کے ایک تصور کا حوالہ دینا چاہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ وقت اور کائنات شاید ایک پانسے کا کھیل ہے. پانسے کا کھیل؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم اس بات پر کنٹرول نہیں رکھتے کہ پاسا کیا گرے گا. حادثات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن ہم اس پر ضرور کنٹرول رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی اس تکرار اور حال کے لمحات کو کیسے کھیلتے ہیں. اصل آزادی اسی کھیل میں ہے. وقت ہمیشہ گزرتا رہتا ہے، لیکن شاید اصل سوال یہ نہیں کہ وقت کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو وقت کے اندر کیسے سمجھتے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی پرانی الماری کو کھولتے ہوئے اچانک فنائل کی گولیاں یا کسی پرانے پرفیوم کی وہ ایک مخصوص مہک آئی ہو اور انسان ایک ہی سیکنڈ میں، مطلب اپنے بچپن کے کسی خاص دن میں مکمل طور پر غرق ہو گیا ہو؟ بالکل جیسے وقت کا پہیہ بالکل الٹا گھوم گیا ہو. جی ہاں، اور وہ گزرا ہوا لمحہ ایک بار پھر پوری شدت سے زندہ ہو گیا ہو. یہ ہماری سیریز کا آخری حصہ ہے. آج ہم وقت، زندگی، یادداشت، شعور اور انسانی وجود کے آخری فلسفیانہ سوالات کو سمجھیں گے. اور یہ کوئی عام علمی جائزہ نہیں ہے. ہم یہاں طبیعت کے وقت، میرا مطلب ہے وہ گھڑی کی سوئیوں کے حساب سے چلنے والے وقت کی بات نہیں کر رہے ہیں. صحیح. ہم دراصل اس وقت کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جو انسانی رگوں میں دوڑتا ہے نا، جو انسان کی یادوں میں بستا ہے. آج کا جو ہمارا بنیادی مشن ہے وہ ایک بہت گہری صلح کروانا ہے. صلح؟ کس چیز کے درمیان؟ دیکھیں، ایک طرف وقت کے گزرنے کا، اس کے تیزی سے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جانے کا ایک شدید دکھ ہے جسے وقت کی چبھن یا سٹنگ آف ٹائم کہا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف اسی فانی اور محدود زندگی کو پوری طرح محسوس کرنے اور اس کا لطف اٹھانے کی خواہش ہے. اچھا، یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسفہ کس طرح مدد کرتا ہے کہ انسان اپنی اس فانی زندگی اور گزرتے ہوئے وقت کو ایک نئے اور زیادہ گہرے زاویے سے دیکھ سکے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر ہم وقت کی اس چبھن سے نکلنے کی بات کریں تو میرے خیال میں سب سے طاقتور ہتھیار جو انسان کے پاس ہے وہ اس کی یادداشت ہے. اور جب یادداشت کا ذکر آتا ہے تو فرانسیسی ناول نگار مارسل پروسٹ کا نام تو سب سے نمایاں ہے. جی ہاں، پروسٹ کی سوچ بہت ہی مختلف ہے. وہ وقت کو ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں دیکھتا جو بس کٹتی جا رہی ہے. تو پھر وہ اسے کیسے دیکھتا ہے؟ پروسٹ کا کمال یہ ہے کہ اس نے وقت کو موت کے تسلسل کے طور پر دیکھنے سے انکار کر دیا. عام سوچ تو یہی ہے نا کہ جو لمحہ گزر گیا وہ بس مر گیا، لیکن پروسٹ کے فلسفے کے مطابق ماضی کبھی ختم نہیں ہوتا. واہ، مطلب وہ حال کے ساتھ ہر وقت موجود رہتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ کو ایگزسٹ کرتا ہے. وہ صرف یادوں کے کسی تہخانے میں بند نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر زندہ ہے.
اور یہاں اس کا ایک بہت اہم تصور سامنے آتا ہے جسے وہ غیر ارادی یادداشت یا انوالنٹری میموری کہتا ہے۔ اچھا، ارادی اور غیر ارادی میں کیا فرق ہوا یہاں؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ارادی یادداشت، یعنی انسان شعوری طور پر زور لگا کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کرے کہ پچھلے سال گرمیوں میں کیا ہوا تھا۔ وہ تو ایک بے جان سی بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہوتی ہے۔ لیکن غیر ارادی یادداشت وہ ہے جو کسی حسیاتی تجربے سے اچانک بیدار ہوتی ہے۔ جیسے شروع میں ہم نے وہ پرفیوم یا پرانی کتابوں کی خوشبو کی تمثیل دی تھی۔ بالکل، وہ مہک صرف ایک یاد نہیں لاتی، وہ پورا دور، اس کے جذبات، اس کا ماحول، سب کچھ حال میں زندہ کر دیتی ہے۔ پروسٹ کے اپنے ناول میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے، جب اس کا کردار چائے میں ڈوبا ہوا ایک میڈلن بسکٹ کھاتا ہے۔ ہاں، وہ چائے اور بسکٹ والی مثال تو بہت مشہور ہے۔ کیا یہ ایسا ہی ہے کہ وہ ذائقہ اچانک انسان کو ایک ایسے خالص ماضی میں لے جاتا ہے جو اس شدت سے تو شاید اس وقت بھی محسوس نہیں ہوا تھا؟ جی بالکل، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تجربہ اتنی بے پناہ خوشی کیوں دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک لمحے کے لیے انسان وقت کی قید سے، یعنی موت کی طرف مسلسل بڑھنے والے اس سفر سے مکمل آزاد ہو جاتا ہے۔ واہ، یعنی وہ ایک ابدی لمحے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں وقت کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بے پناہ خوشی یا جوائے کا احساس ہے۔ لیکن یہ تو پروست کا خالصتاً انفرادی طریقہ ہوا۔ دوسری طرف والٹر بینجامن کا فلسفہ تو بالکل ایک مختلف سمت میں جاتا ہے نا؟ جی، بینجامن کا تصور یادداشت پروست کی طرح اچانک یا غیر ارادی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انتہائی شعوری عمل کی بات کرتا ہے جسے وہ ریمیمبرنس کہتا ہے۔ اچھا، یعنی بینجامن ماضی کو صرف ذاتی تسکین کے لیے یاد نہیں کرنا چاہتا؟ بالکل نہیں، بینجامن تاریخ اور معاشرے پر نظر رکھتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتحین لکھتے ہیں۔ جو طاقتور ہوتا ہے، تاریخ کا دھارا اسی کے حق میں بہتا ہے۔ لیکن بینجامن کہتا ہے کہ تاریخ کو خلاف معمول، یعنی اگینسٹ دا گرین پڑھنا چاہیے۔ خلاف معمول پڑھنے سے اس کی کیا مراد ہے؟ مطلب تاریخ کو ان لوگوں کی نظر سے پڑھنا جنہیں کچل دیا گیا، جنہیں تاریخ کے پنوں سے مٹا دیا گیا۔ بینجامن کے نزدیک ماضی کو یاد کرنا محض ایک جمالیاتی خوشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان بھولے ہوئے اور مظلوم لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ہے۔ صحیح، یعنی یادداشت اس کے نزدیک ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پروسٹ ہمیں وقت کے ساتھ صلح کرنے کے لیے خوشی دیتا ہے تو والٹر بینجامن کا نظریہ ہمیں انصاف کی طرف لے جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ دونوں ہی وقت کے ساتھ صلح کے بہت طاقتور طریقے ہیں۔ لیکن اگر پروسٹ اور بینجامن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ماضی ہمیشہ ہمارے حال پر اثر انداز ہوتا ہے، تو اس سے ایک بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جو حال ہم اس وقت جی رہے ہیں، کیا وہ واقعی ہماری اپنی مرضی کا نتیجہ ہے؟ ہم اپنے اس موجودہ وجود کی یا اپنی ایگزسٹنس کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہاں مارٹن ہائیڈگر کا فلسفہ گفتگو میں شامل ہوتا ہے۔ بالکل، ہائیڈگر کا وجود کا نظریہ واقعی فلسفے کی دنیا میں ایک زلزلہ تھا۔ ابتدائی ہائیڈگر کا کہنا ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک صاف سلیٹ کی طرح نہیں آتا۔ ہاں، وہ تو پہلے سے بنی ہوئی دنیا میں آتا ہے نا؟ جی، اسے ایک خاص تاریخی، ثقافتی اور خاندانی پس منظر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ اسے تھرون لیس کا نام دیتا ہے، مطلب انسان ان حالات کا انتخاب نہیں کرتا جن میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو ایک بہت بڑی بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ اگر انسان محض پھینکا گیا ہے کسی خاص زبان یا طبقے میں، تو اس میں آزادی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو قسمت پر شاکر ہونے والی بات لگتی ہے کہ جو مل گیا بس چپ چاپ قبول کر لو۔ یہ اعتراض بڑا منطقی لگتا ہے، لیکن ہائیڈگر کا جواب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس کے نزدیک آزادی کا مطلب حالات سے فرار نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انسان کی اصل آزادی اس بات میں ہے کہ وہ اپنے اس پھینکے جانے کو پوری سچائی کے ساتھ تسلیم کرے اور پھر انہی حالات کے اندر ایک عزم کے تحت اپنے مستقبل کی تشکیل کرے۔ اچھا، جس سے وہ ریزولیوٹنس یا اوتھینٹسٹی کہتا ہے۔ بالکل، یعنی انسان اندھے پن میں زندگی نہ گزارے، بلکہ شعوری طور پر اپنا بوجھ اٹھائے اور ان بانٹے گئے پتوں کے ساتھ کھیلے۔ یعنی پتے تو بانٹے جا چکے ہیں، اب کمال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھیل کیسے کھیلا جائے۔ مگر میں نے پڑھا ہے کہ
بعد کے ہائیڈگر کی سوچ میں تو کافی تبدیلی آ گئی تھی، وہ اس عزم والے موقر سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ بعد کا ہائیڈگر محسوس کرتا ہے کہ یہ عزم اور ہر چیز کو قابو میں رکھنے کی خواہش دراصل ایک طرح کی طاقت کے حصول کی دوڑ ہے۔ اس لیے وہ ایک نیا تصور پیش کرتا ہے جسے وہ گلاسن ہائٹ کہتا ہے۔ گلاسن ہائٹ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے تسلیم و رضا، یا یوں کہہ لیں چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ اس کی کوئی عام سی مثال ہو سکتی ہے؟ مطلب روزمرہ کی زندگی میں یہ کیسے نظر آئے گا؟ دیکھیں، اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کسی کو رات کو نیند نہ آ رہی ہو، اب وہ جتنا زیادہ سونے کی شعوری کوشش کرے گا، نیند اتنی ہی دور بھاگے گی، ہے نا؟ بالکل، نیند پر قابو پانے کی جدوجہد ہی تو نیند کی دشمن ہے۔ ایگزیکٹلی۔ نیند تب آتی ہے جب انسان کنٹرول چھوڑ دیتا ہے۔ ہائیڈگر کا کہنا ہے کہ وجود کی سچائی تک بھی ہم تبھی پہنچ سکتے ہیں جب ہم دنیا پر اپنی مرضی مسلط کرنا چھوڑ دیں۔ انسان کو محض وجود کا چرواہا یا شیفرڈ آف بینگ بن جانا چاہیے۔ گیڈمر کا نظریہ علم تشریح یعنی ہرمینیوٹک سامنے آتا ہے۔ جی، گیڈمر بتاتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو بالکل نئے سرے سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا نظریہ ہے کہ کوئی بھی تشریح خلا میں نہیں ہوتی۔ یعنی ہم ہمیشہ ماضی کے زیر اثر رہتے ہیں۔ بالکل، ہم تاریخ کے اثرات کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ اسے ہسٹری آف انفلوئنس کہتا ہے۔ ہر سوچ کے پیچھے صدیوں کی وہ سابقہ تشریحات شامل ہوتی ہیں جو لاشعوری طور پر ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ہمیشہ پرانی تشریحات کے سائے میں ہی ہیں تو کیا ہم کبھی واقعی خود کو نئے سرے سے ایجاد کر سکتے ہیں، یا ہم صرف ایک پہلے سے لکھی گئی اسکرپٹ کو بس نئے انداز میں پڑھنے پر مجبور ہیں؟ گیڈمر اس پر مایوس نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اسکرپٹ کوئی قید خانہ نہیں ہے۔ در حقیقت پرانی تشریحات کے سائے میں ہونا ہی وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر کھڑے ہو کر کچھ سمجھا جا سکے۔ اچھا، مطلب وہ ایک اینک کی طرح کام کرتی ہے۔ جی، ہماری تاریخ ہمیں وہ اینک دیتی ہے، لیکن انسان اس اینک کے شیشوں کو اپنے حال کے تجربات سے صاف کر کے ایک نیا زاویہ ضرور دریافت کر سکتا ہے۔ جب ماضی اور حال آپس میں ملتے ہیں تو تشریح کی ایک نئی سطح پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب تک ہم نے انفرادی وجود، یادداشت اور وقت کی تشریح پر بات کی، لیکن اگر اس بحث کو بڑے کینوس پر لے جایا جائے کہ طاقت، معاشرہ اور تاریخ ہماری ٹائم لائن کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر ہمیں تاریخی تنقید یا ہسٹوریکل کرٹیک کو سمجھنا ہوگا۔ بالکل، اور یہاں مائیکل فوکو کا ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ فوکو کا طریقہ کار روایتی تاریخ دانوں والا نہیں ہے۔ وہ حال کی تاریخ لکھتا ہے۔ اس کے طریقہ کار کو جینیالوجی کہا جاتا ہے۔ حال کی تاریخ سے کیا مراد ہے؟ تاریخ تو ماضی کی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ جو چیزیں آج کے معاشرے میں بالکل فطری اور ختمی سمجھی جاتی ہیں، جیسے کہ نارمل کیا ہے اور پاگل پن کیا ہے، وہ دراصل ابدی سچائیاں نہیں ہیں۔ وہ تاریخ کے خاص موڑوں پر بنائی گئی ہیں تاکہ معاشرے کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یعنی فوکو ان سچائیوں کے اندر دراڑیں اور کمزوریاں تلاش کرتا ہے؟ بالکل، وہ دکھاتا ہے کہ جو اصول ہم پر مسلط ہیں وہ آسمان سے نہیں اترے بلکہ انسانوں نے طاقت کے تحت بنائے ہیں۔ جب یہ ادراک ہو جاتا ہے تو انسان کو ایک نئی سطح کی آزادی ملتی ہے۔ اور جہاں فوکو حال کی تاریخ کھود کر آزادی ڈھونڈتا ہے، وہاں ژاک ڈیریڈا اس تنقید کا رخ مستقبل کی طرف موڑ دیتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ ڈیریڈا کی ڈی کنسٹرکٹیو جینیالوجی نے مستقبل کے تصور کو ہی بدل دیا ہے۔ جی ہاں، ڈیریڈا نے مستقبل کو سمجھانے کے لیے دو فرانسیسی الفاظ میں فرق کیا ہے۔ ایک ہے لو فیوچر، یہ وہ مستقبل ہے جو محض آج کا تسلسل ہے، جسے آج کے حالات کی بنیاد پر کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ تو دوسرا لفظ کیا ہے؟ لوینئر۔ یہ وہ غیر متوقع مستقبل ہے جو اچانک نازل ہوتا ہے اور سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ڈیریڈا کے نزدیک اصل تبدیلی اسی نامعلوم لوینئر کے لیے کھلے رہنے میں ہے۔ تو گویا اس کی تمثیل ایسے دی جا سکتی ہے کہ معاشرے کی ٹائم لائن ایک سخت ٹرین کی پٹری کی طرح ہے نا، اور فوکو یا ڈیریڈا وہ انجینئر ہیں جو ان پٹریوں کے ڈھیلے نٹ بولٹ تلاش کر رہے ہیں۔
بالکل ایسا ہی ہے، تاکہ ہم اس سیدھے راستے سے فرار ہو کر ایک غیر متوقع لونیئر کی طرف چھلانگ لگا سکیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کل ہر طرف ایک اندھی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو اس تیز رفتاری سے بچنے کے لیے سلاور ژیزک کے انکار کی سیاست، جسے بارٹلبی پولیٹکس کہا جاتا ہے، اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے۔ جی، اور یہاں ہمیں بالکل غیر جانبدار رہ کر اس نظریے کو سمجھنا ہے۔ ژیزک کا بنیادی نعرہ اس حوالے سے یہ ہے: میں ترجیح دوں گا کہ یہ نہ کروں، یعنی I would prefer not to۔ یہ تو کسی بغاوت جیسا نہیں لگتا، بہت پرسکون سا انکار ہے۔ ایگزیکٹلی ژیزک کہتا ہے کہ اس ظالم اور تیز رفتار نظام میں جہاں انسان کو مشین بنا دیا گیا ہے، وہاں نہایت پرسکون انداز میں محض یہ کہہ دینا کہ میں اس دوڑ کا حصہ نہیں بنوں گا، یہ دراصل نظام کی رفتار کو مسترد کرنے کا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ صحیح، یہ نظام کو روکنے کا ایک بہت شعوری طریقہ ہے۔ اچھا، اب ان تمام نظریات کو سمیٹ کر اگر ہم خود وقت کی ساخت پر بات کریں، ژیل ڈیلوز کا فلسفہ اس حوالے سے بڑا پیچیدہ ہے۔ کیا زندگی واقعی ایک سیدھی لکیر ہے یا پرتوں پر مبنی ایک گہرا تجربہ ہے؟ ڈیلوز کا فلسفہ واقعی کمال ہے۔ وہ وقت کو دو متوازی تصورات میں بیان کرتا ہے، ایک کو وہ کرونوس کہتا ہے اور دوسرے کو ایوون۔ کرونوس وہ حال ہے جو انتہائی گہرا، وسیع اور زندہ ہے، جس میں ماضی اور مستقبل سمائے ہوئے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جس میں ہم جسمانی طور پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ ایوون وقت کی وہ خالی شکل ہے جو لامحدود ماضی اور مستقبل میں تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ ایوون میں حال کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کیا اسے کسی مثال سے سمجھایا جا سکتا؟ اسے یوں سمجھیں جیسے جسم پر لگنے والا کوئی زخم لگنے کی تکلیف اور اس کا بھرنا، یہ سب کرونوس میں ہوتا ہے۔ یہ ایک طویل تجربہ ہے۔ لیکن ایوون وہ خالص ریاضیاتی لمحہ ہے جب وہ کٹ لگتا ہے، جو زندگی کو زخم سے پہلے اور زخم کے بعد میں تقسیم کر دیتا ہے۔ واہ، یعنی زندگی ان دونوں کا ایک پیچیدہ اور پرت در پرت ملاپ ہے۔ اگر اب اس پوری گفتگو کو پوسٹ اسکرپٹ آن میتھڈ کے تحت سمیٹا جائے تو اس کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ کیا ہم وقت کے قیدی ہیں؟ جینیالوجی کا طریقہ کار بتاتا ہے کہ بالکل نہیں۔ جن چیزوں کو ہم ابدی سچائیاں سمجھتے ہیں، وہ تو تاریخ کے ایک خاص موڑ پر تخلیق کی گئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے ہم وقت کے قیدی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وقت کے اندر قید نہیں ہیں، بلکہ وقت ہمارے اندر ایک نہایت پیچیدہ تجربے کی صورت میں موجود ہے۔ بالکل، اور گفتگو کے اختتام پر ڈیلوز اور نیچے کے ایک تصور کا حوالہ دینا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت اور کائنات شاید ایک پانسے کا کھیل ہے۔ پانسے کا کھیل؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم اس بات پر کنٹرول نہیں رکھتے کہ پاسا کیا گرے گا، حادثات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن ہم اس پر ضرور کنٹرول رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی اس تکرار اور حال کے لمحات کو کیسے کھیلتے ہیں۔ اصل آزادی اسی کھیل میں ہے۔ وقت ہمیشہ گزرتا رہتا ہے، لیکن شاید اصل سوال یہ نہیں کہ وقت کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو وقت کے اندر کیسے سمجھتے ہیں۔ اگر بائے پلس کی یہ علمی سیریز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیا جائے، شیئر کیا جائے اور چینل کو سبسکرائب کیا جائے تاکہ انسان، شعور، وقت اور کائنات کے مزید رازوں کو ایک ساتھ ایکسپلور کیا جا سکے۔